بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الصلاة والسلام علیکہ یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمة للعالمین زینت مسند صدارت پاسبان عطا شریعت حضرت مولانا حافظ غلام یاسین صاحب زینت شریف استاد العلماء حضرت علامہ پیر محمد نجم طیبی صاحب زینت شریف قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ پیر محمد الدین مخلص صدیقی صاحب قادر نوجوان علامہ مفتی وقاص صاحب انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مسکہ کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے یہ محفل آپ لوگوں عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں ہم کسی آمین کا ذکر نہیں کر رہے ہم تو رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو ذکر آپ سن رہے ہیں اس میں بیماریوں کی شفا ہے اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے یہ ذکر بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے اس لیے صرف اس نیت سے نہ بیٹھیں کہ محفل میلاد ہے عرس پاک کی محفل ہے تو صرف سننے سنانے کی محفل ہے یہ صرف سننے سنانے کی محفل نہیں ان محفلوں میں حاضری سے دل کی کیفیات بدل جاتی ہے ان محفلوں میں حاضری سے سوچ بدل جاتی ہے غفلت دور ہو جاتی ہے مقدر سنور جاتا ہے طرز عمل بدل جاتا ہے ان محفلوں میں صرف سننے سنانے کا ہی کام نہیں ہوتا بلکہ جن کی یاد لے کے ہم بیٹھے ہیں ان کا فیضان بھی شامل ہوتا تو جس قدر آداب محفل پیش نظر رکھیں گے اتنی زیادہ برکات حاصل ہوگی جن دوستوں نے آج محفل میلاد کا انتظام کیا اور عرس پاک کا انتظام کیا دعا گو خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے میں نے ایک جامع آیت تلاوت کی ہے جس میں توحید رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے توحید رسالت اور ولایت تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ تینوں چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے ساؤنڈ والے دوستوں سے کہوں گا کہ ایکو بند کر دیں سادی آواز بنا دیں لرزش کی نعت میں ضرورت ہوتی ہے بیان میں بالکل سادی آواز بنا خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے
اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے ہمارے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں سر رکھ کے پڑھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ سوال یہ ہے کیا اللہ نے عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں یا کسی کو عطا بھی کی ہیں؟ تو اس آیت میں اپنے ذکر کے ساتھ متصلاً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والے رسول ہی، عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ اللہ کے بعد مقام عزت کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تاجدار بریلی نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، بلکہ شاعری کی ہے دین بیان کرنے کے لیے۔ یہ جو شعر ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ تم اہل سنت درود تاج پڑھتے ہو، اور درود تاج میں پڑھتے ہو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والبلاء، یہ نہ پڑھا کرو، نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کوئی اختیار نہیں لے کے آتے، دافع البلاء نہ پڑھا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھی الامن والعلا، اور اس میں ثابت کیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا۔ رسول جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے، اللہ نے انہیں شانیں دے کے بھیجا۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس کی آپس میں لڑائی ہوئی اور چڑیا نے بھینس کو مار دیا، تو آپ مان رہے ہیں
چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، مان جاؤ گے؟ آپ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آپ مان جائیں گے جب میں قرآن کی آیت سناؤں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْبِيرٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تسی مجدہ نہیں سمجھ دے پہ اللہ نے آکھیا ابابیل آئے انہاں ہاتھی مار شاہے، ہاتھی بھینس سے بھی زیادہ بڑے جسم والے اور زور والے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا کہ چھوٹے سے جسم والے ابابیلوں نے قوی الجثہ ہاتھی ہلاک کر دیے۔ قرآن کہتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ نہ دیکھو ابابیلوں کا جسم کتنا ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ لفظ آیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ ابابیل بھیجے تو طاقت دے کے بھیج رہا ہے، جب اپنے نبی اور رسول بھیجے ہوں گے کتنی طاقتیں دے کے بھیجا۔ ارسالہ کا لفظ جو سورہ فیل میں آیا ہے یہ سینکڑوں آیتوں میں نبیوں رسولوں کے لیے آیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو۔ اتنی آیت ہوتی تو اس میں بھی بڑا جلال تھا، پر آگے فرمایا بالبینات، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نشانیاں دے کے بھیجا ہے، کمالات دے کے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، بڑے کمالات لے کے آئے، پر معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا سب سے اولا و اعلیٰ، دل فرحت نہیں محسوس کرتا جب کہتے ہیں ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت ہے، المستدرک میں ہے، دیگر کئی کتابوں میں ہے، بعض نے حضرت ابو دجانہ کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے، بعض نے حضرت جابر کے حوالے سے۔ جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں، اگر مجھے تلوار مل جائے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول اللہ نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی، میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور صحابی لوہے کی تلوار مانگنے آئے ہیں، حضور نے درخت سے شاخ توڑی۔ صحابی کہتے ہیں جب درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو چمکتی ہوئی لوہے کی تلوار۔ بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیا، بعض سوچ میں پڑ گئے جنس کیسے بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، مقتدی کی شان سمجھ آ گئی تو امام کی شان سمجھ آ جائے گی۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، نبی کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے، لکڑی اژدہا بن گئی، جنس بدل گئی۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا ہے، جو معراج کی رات حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے کھڑے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ لفظ رسول کے حوالے سے میں نے یہ نکتہ بیان کیا کہ محفل میلاد ہے، میلاد میں حضور کی آمد بیان ہوتی ہے، رسول میں ہے بھیجا ہوا، لفظ رسول کا لغوی معنی بھیجا ہوا۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے، شانیں دے کے بھیجا ہے، کمالات دے کے بھیجا ہے۔
علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے، ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، ولی کونجا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے۔ نبیوں میں اللہ نے عیب نہیں رکھا، حضور سے پہلے جتنے نبی آئے کسی میں بھی کوئی عیب نہیں، کیونکہ عیب سے انسان فطرتاً نفرت کرتا ہے۔ اگر نبی کے وجود میں عیب ہو، امتی کو نفرت ہو جائے، ایمان ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق قلبی محبت مانگتی ہے، اس کے بغیر تصدیق قلبی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر امتی کو نبی میں عیب نظر آئے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، ایمان ختم ہو جائے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان میں کوئی عیب نہیں رکھا، تو جب نبیوں کے امام تشریف لائے، سبحان اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا، گمان بھی نہ کرنا کہ یہاں کوئی عیب ہو سکتا ہے، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ وہ محبوب جن کے لواب دہن میں بیماریوں کی شفا ہے، وہ محبوب جن کے پسینے میں خوشبو ہے، وہ محبوب جو نگاہ اٹھائیں تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ محبوب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب، احمد مصطفیٰ آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے لفظ رسول کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، رسول کا معنی بھیجا ہوا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی اللہ جنہیں اپنے احکام مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے اور کم و بیش 350 رسول آئے، ہمارے آقا ختم نبوت کا تاج پہنے، حضور آخری نبی بن گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ وہ محبوب جن کا لواب دہن بیماریوں کی شفا ہے، جن کے پسینے میں خوشبو ہے، جو مشکیزے میں ہاتھ رکھیں تو 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوں، جو انگشت مبارک اٹھائیں تو ماہ کا کلیجہ چل جائے، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے، جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لے، وہ محبوب جو بال اتروائیں تو موئے اقدس لینے کے لیے صحابہ دائیں بائیں جولی پھیلا کے کھڑے، اور ایک موئے اقدس بھی صحابہ زمین پہ نہ گرتے تھے، جن کے جسم اطہر و اقدس کے موئے مبارک دعا کی قبولیت کا وظیفہ، اور موئے اقدس تو چلو جسم اقدس کا حصہ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، اس کا ایک کپڑے کا ایک حصہ پانی میں بھگو کے وہ مریضوں کو دیتی تھیں، اللہ شفا عطا فرماتا۔ جس محبوب کے بدن سے لگنے والا کپڑا شفائیں بانٹتا۔ اس دور میں بعض لوگوں کا کام ہی ہے شک پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا۔ میں کہتا ہوں حضرت یوسف کی یہ شان ہے، قمیص بھیج رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ ابا جان کے چہرے پہ ڈالو، نظر لوٹ آئی۔ حضرت یوسف جو قمیص بھیج رہے تھے اور شفا مل رہی ہے، معراج کی رات حضور کے راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سب سے اولا و اعلیٰ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام عزت ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم کا مقام ہے۔
کوئی مثل نہیں ڈھونڈتی چپ کر میرے علی اتھے اور اعلیٰ حضرت نے لکھا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جا اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں سفر ہجرت میں ام معبد کے گھر حضور کچھ دیر ٹھہرے ہیں شام کو جب ام معبد کا خامند آیا تو اس نے کہا گھر سے بیماریاں نکل گئی ہیں برکتیں آ گئی ہیں خوشبوئیں ہیں ام معبد کون آیا تھا ام معبد نے کہا میں نے نام نہیں پوچھا اور ان کا وجود بڑی برکتوں والا تھا عرب خاتون نے کہا میں اپنی یاداشت کے زور پہ ان کا حلیہ بیان کرتی ہوں تم بتاؤ وہ کون ہوں گے اب ایک عرب خاتون نے حضور کا دیدار کیا ہے وہ حضور کا حسن بیان کر رہی ہے کسیم وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ وطف کسیم بڑے خوبصورت وسیم انتہائی خوب رو اب مترجمین نے کسیم اور وسیم کا ایک ہی معنی لکھا بڑے خوبصورت انتہائی خوب رو لفظ مختلف ہیں بڑے خوبصورت انتہائی خوب رو پر دونوں کا معنی تو ایک ہی کر دیا ہے نا کہ بڑے خوبصورت پر شارحین کہتے ہیں عرب لوگ بے مقصد لفظ نہیں تھے بولتے اگر انہوں نے صرف یہ کہنا ہوتا کہ ان کا حسن بڑا ہے تو ایک لفظ بولتی دو نہ بولتی جب انہوں نے لفظ دو بولے ہیں تو ان کے معانی میں فرق ہے کسیم ان کا معنی یہ ہے جس پہلو سے دیکھو وہاں حسن نظر آتا ہے عیب نہیں نظر آتا لفظ کسیم ان میں حسن کا کمال بیان کیا ہے وہ بیٹھے تو بیٹھنے کا انداز خوبصورت وہ بولے تو بولنے کا انداز خوبصورت وہ چلے تو رفتار خوبصورت ان سے معاملات کرو تو کردار خوبصورت جس پہلو سے دیکھو جس زاویے سے دیکھو جس حوالے سے دیکھو وہاں حسن ہی حسن نظر آتا ہے وہاں عیب نہیں نظر آتا اور لفظ قسیم ان کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے آگے دوسرا لفظ ہے وسیم اس میں ام معبد نے حسن کی تاثیر بیان کی بعض لوگ خوبصورت ہوتے ہیں پر دو تین دفعہ دیکھ لو تو خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر تڑپ نہیں رہتی دیکھنے کی ام معبد کہتی ہیں وسیم وہ ایسے خوبصورت ہیں جو جو دیکھتے جاؤ تڑپ دیکھنے کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے پنجابی میں ترجمہ کرو لفظ وسیم ان کا دل نبی دے نظارے کو لو دل نبی دے نظارے کو لو اندھوں سے نہ پوچھے رسول اللہ کا حسن کیسا ہے کسی آنکھ والے سے پوچھے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخنا رجا لو لو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک رجا اگر ہر بات کے ساتھ 1,00,000 آنکھیں ہوں پھر بھی محبوب کا دیدار کر کے میرا دل سیراب نہیں ہوتا دل نبی دے نظارے کو لو ام معبد نے کہا جو جو انہیں دیکھتے جاؤ تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے دل میں خواہش اور بڑھتی جاتی ہے کہ ایک بار پھر دیدار ایک بار پھر دیدار وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ عزتوں کا خالق ہے اللہ عزتوں کا مالک ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی یوں تو اللہ نے ہر نبی کو عزتیں دی ہیں ہر رسول کو عزتیں دی ہیں لیکن حضور کا جو مقامی عزت ہے وہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے آپ سید الخلائق ہیں آگے تیسرا مضمون جو اس آیت میں ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ جب اللہ عزتوں والا ہے اللہ کے رسول عزتوں والے ہیں تو جو ان کا بن جائے جو ان کا ہو جائے وہ بھی اس لیے تیسرے مقام پہ فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان عزت والے جو حضور کا بن گیا وہ عزت والا ہے کون عزت والے ہیں اہل ایمان کون عزت والے ہیں
جٹ عزت والے ہیں کہ گجر؟ جی حضرت استاد العلماء نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دی ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار ایمان اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں بھی جہالت پائی جاتی ہے، قوم میں تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، ورنہ عزت کا معیار کیا ہے؟ ایمان۔ بندہ برتن بنا کے رزق کماتا ہے لیکن ہے مومن، عزت والا ہے۔ بندہ جوتے بنا کے رزق کماتا ہے مومن، پر وہ کیا ہے؟ ہندوستان میں کئی سکھ ہیں، جٹ ہے، پر مومن تو نہیں ہے، تو کیا آپ کہیں گے ہر جٹ عزت والا ہے؟ جو آدمی ایمان والے کی عزت کرے اس کے ایمان کی وجہ سے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ذات کوئی بھی ہو، بندہ جٹ ہو، گجر ہو، ملک ہو، ارائی ہو، کمہار ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، مومن ہو، عزت والا ہے۔ کون عزت والا ہے؟ جو بھی حضور کا غلام کبھی کسی کی عزت ایمان کی وجہ سے نہیں کر لے۔ جب آپ دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں تو دولت کی عزت ہو رہی ہے، جب آپ منصب کی وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں تو منصب کی عزت ہو رہی ہے، اور جب آپ حضور کی نسبت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو پھر کس کی عزت ہو رہی ہے؟ یہ نسبت رسول کی عزت ہو رہی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے وہ کلمے کی عزت کرے، وہ ہر ایمان والے کی عزت کرے۔ اللہ عزتوں والا، رسول عزتوں والے، اور رسول کے غلام۔ اب عقیدے کا ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس دور میں مومن کون تھے؟ میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں تھے ہوئے، تو اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ جس دور میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور کہا گیا اہل ایمان عزت والے ہیں، تو اہل ایمان تھے کون؟ اہل ایمان تھے صحابہ کرام۔ قرآن کہہ رہے ہر صحابی عزت والا ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں۔ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا نا، سوشل میڈیا والا، موبائل کے اندر ٹی وی، اس نے فتنوں کے دروازے کھول دیے۔ بعض لوگ صحابہ کی عزت پر حملے کر رہے ہیں، صحابہ کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کروں جن کو اللہ نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے۔ وہ صرف مومن نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگ اگر صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے پھر ہدایت پائیں گے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابہ پر بحث کی گنجائش نہیں۔ اگر صحابہ پہ بحث کی گنجائش ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا جو ان کی پیروی کرے گا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا، انہیں مقتدا نہ بنایا جاتا۔ جب انہیں مقتدا بنا دیا ہے اس کا مطلب ہے ان کا کردار اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے، جو ان کی پیروی کرے گا اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب صحابہ پہ بحث کرنی ہے یا ان کی پیروی کرنی ہے؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں دنیا میں کون سی بحثیں چل رہی ہیں، جہاں آ جائے صحابہ کا ذکر الرٹ ہو جائے، کیونکہ اگر صحابہ کی توہین کریں گے تو اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے انہیں عزت والا کہا ہے۔ میں نے تو 2-3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں، ورنہ سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے صحابہ کی شان بیان فرمائی۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی ہیں، احترام سب کا واجب ہے۔ عجب حسن اتفاق ہے کہ امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ
علامہ اشرف احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی محفل بھی ہے، پر یہ عرس کی محفل اس مہینے میں ہو رہی ہے جس میں حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کا وصال، اور شاہ احمد نورانی کی رگوں میں خون کس کا تھا؟ شاہ احمد نورانی اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون تھا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ادب سب کا لازم ہے لیکن فضیلت میں سارے برابر نہیں۔ وہ 1,500 صحابہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے۔ وہ 1,500 بیعت رضوان والے صحابہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر وہ 1,500 بھی برابر نہیں، ان میں 313 بدری صحابہ زیادہ شامل۔ پھر وہ 313 بدری بھی برابر نہیں، ان میں عشرہ مبشرہ کا مقام زیادہ ہے۔ پھر وہ عشرہ مبشرہ بھی برابر نہیں، فضیلت میں عشرہ مبشرہ کے اندر خلفائے راشدین کی شان زیادہ ہے، اور خلفائے راشدین میں حضرت صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ حضور کی نعت ہے۔ بعد از مصطفیٰ بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ حضرت صدیق اکبر کی منقبت ہے۔